السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستہ حق کا ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اس کی فطری ضرورتوں، روحانی بالیدگی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ راستہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے منور ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور ہمیں سچائی، عدل، رحم اور عاجزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار راستے ہیں لیکن ہر راستہ منزل تک نہیں لے جاتا۔ کچھ راستے بھٹکانے والے ہوتے ہیں جو وقتی فائدے اور لذت کے بدلے دائمی نقصان کا سبب بنتے ہیں، لیکن جو راستہ حق کا ہوتا ہے وہ انسان کو نہ صرف سکون قلب عطا کرتا ہے بلکہ اسے حقیقی کامیابی سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ حق کا راستہ اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عدل کو قائم رکھنا پڑتا ہے چاہے ہمیں خود ہی نقصان اٹھانا پڑے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا پڑتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ حق کو پہچانے اور اس پر قائم رہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، نیکی اور بدی، ان سب کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا، سوشل نیٹ ورکس اور دنیاوی مفادات نے انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ایسے میں ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا راستہ متعین کرنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، جنہوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے کس طرح جدوجہد کی جاتی ہے۔ مکہ کے مشرکین نے ان پر ظلم کیے، پتھر مارے، طعن و تشنیع کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے بے شمار تکلیفیں اٹھائی لیکن ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ حق کا راستہ ہمیں تقوی، اخلاص اور عاجزی کی دعوت دیتا ہے، اس میں فخر، غرور اور خود پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے۔ جو شخص حق پر ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے اور اپنی زبان، ہاتھ اور دل کو پاک رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے چاہے بدلے میں کچھ ملے یا نہ ملے۔ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور نرمی سے بات کرتا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ شہرت، دولت، طاقت اور عیش و عشرت کی خواہش نے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص حق کا راستہ اختیار کرے تو وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ دکھا سکتا ہے کہ حق پر قائم رہ کر بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اصل کامیابی دنیا کے مال میں نہیں بلکہ دل کے سکون اور اللہ کی رضا میں ہے۔ حق کا راستہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جب ہم سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں تو ہم دراصل حق کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، یہ سب ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں، دفاتر اور معاشرے میں حق کو نافذ کریں تو ایک عظیم اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی ہوتا دیکھیں اور خاموش رہیں تو ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ باطل کی مدد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں سے اس کے شر کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک مومن کو ہمیشہ حق بات کہنے کی ہمت رکھنی چاہیے چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ حق کا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے سچ بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے باطل نظام کو تسلیم نہیں کیا اور حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ سب ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ہمیں کسی بھی حالت میں حق کو نہیں چھوڑنا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے حالات بہتر ہوں تو ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔
قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی زبان پر، اپنے دل میں اور اپنے عمل میں حق کو لے کر آنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو سچائی، عدل اور رحم کی تعلیم دینی ہوگی۔ ہمیں معاشرے میں نیکی پھیلانی ہوگی اور برائی کو روکنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہم حق پر ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں صبر دیتا ہے اور ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیں برا کہہ سکتے ہیں، ہمیں تنہا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حق نہ پہچانو لوگوں سے، بلکہ حق پہچانو تاکہ پہچانو کہ کون حق پر ہے۔ حق کا راستہ ہمیشہ مقبول نہیں ہوتا بلکہ وہی درست ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل، اپنی نیت اور اپنے عمل کو مسلسل پرکھنا ہوگا کہ آیا ہم واقعی حق پر ہیں یا نہیں۔ ہمیں دین کو صرف ظاہری رسومات تک محدود نہیں کرنا بلکہ دل سے قبول کرنا ہوگا۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ حق کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے راستے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور ہمیں وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہر لمحہ ہمیں ایک انتخاب کرنا ہوتا ہے، حق یا باطل، سچ یا جھوٹ، عدل یا ظلم، نرمی یا سختی، معافی یا انتقام۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہی ہمارے بڑے فیصلوں کا راستہ طے کرتے ہیں۔ ہمیں ہر لمحہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہمارے تعلقات میں بہتری آئے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہو تو ہمیں سچے دل سے حق کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے حق پر قائم رہنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی حق پر چلیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ہمیں نرمی، حکمت اور محبت کے ساتھ لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہوگا۔ ہمیں اپنی گفتگو، اپنے رویے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حق پر ہیں۔ جب ہم خود ایک مثالی مسلمان بن جائیں گے تو لوگ خود بخود ہماری باتوں پر توجہ دیں گے۔ یاد رکھیں، حق کا راستہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے، جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جو ہمیں غلامی سے نکال کر آزادی عطا کرتا ہے، جو ہمیں دنیا کے فریب سے نکال کر ابدی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آپ کس راستے پر ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ بھٹک گئے ہیں تو واپس لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے اور وہی راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حق پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔